سلیمان رشدی ایک ناولسٹ ہیں جو کہ اپنی کتاب 1998 میں شائع ہونے والی دی اسٹینک ورسز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک ایتھیسٹ کہنے والے سلیمان رشدی کا تعلق کشمیری مسلم خاندان سے ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں موجود ہے۔ سلیمان رشدی کی شہرت اس وقت ہوئی جب انہوں نے 1998 میں شائع ہونے والی کتاب دی اسٹینک ورسز لکھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کتاب کو 1998 میں پبلشنگ ہاؤس پینگوین بکس نے جدید دور کی سب سے متنازع کتابوں میں سے ایک کے طور پر ڈب کیا تھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹیفائی اردو۔ سلیمان رشدی اپنی کتاب دی اسٹینک ورسز میں نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی غلط الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ اس کتاب میں دو کریکٹر ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام جبرائیل فرشتہ جس کو حضرت جبرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرا مہون جس سے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مہون کا لفظ کرسچن استعمال کرتے تھے جس کا مطلب ڈیول یعنی شیطان کا ہے۔ اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، ان کے بارے میں ایسے الفاظوں کا استعمال یقیناً کفر ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کتاب میں جبرائیل فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل کو ایک بالی ووڈ ایکٹر کے طور پر بتایا گیا ہے اور ان کا ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہوتا ہے جو کہ پہلے سے 3 بچوں کی ماں ہوتی ہے اور بعد میں جبرائیل فرشتے کی ہی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کتاب میں مہون یعنی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل فرشتے کے خواب کا حصہ بتایا جاتا ہے جو فرشتوں سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور خواب میں جبرائیل فرشتے اپنے آپ کو ایک اصل فرشتے کے طور پر دیکھتا ہے، اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مہون ایک پہاڑ پر جاتے ہیں اور جبرائیل فرشتے سے اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغام لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں جو ورسز یا پھر آیات مہون جبرائیل فرشتے سے لیتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آیات کسی فرشتے نے نہیں بلکہ شیطان نے دی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو محض ایک دھوکہ اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ ان شیطانی آیات کی وجہ سے انہیں بہت ستایا جاتا ہے اور جو بعد میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بعد میں یہ ایک روتھ لیس امام بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ باتیں کتاب میں لکھنا شرک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ذات کی سراسر توہین ہے۔ ان الفاظ کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہر مسلمان کا خون کھول اٹھا ہوگا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ایران کے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 1989 میں مصنف کے خلاف فتویٰ جاری کیا جس میں مسلمانوں کو نہ صرف رشدی بلکہ اس کے ایڈیٹرز اور پبلشرز کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان میں اس کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں ناول کی کاپیاں جلا دی گئیں اور بہت سی دکانوں پر حملے بھی کیے گئے اور کئی ممالک میں اس کام پر پابندی لگا دی گئی۔ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے انہیں اپنی حفاظت میں لیا اور تقریباً 1 دہائی تک روپوش رکھا۔ BBC کے مطابق رشدی نے روپوش ہونے کے دوران مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے پر اپنی گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ 1 دہائی تک روپوش رہنے کے بعد جب سلیمان رشدی 12 اگست کو امریکہ میں ایک لیکچر دے رہے تھے تو اسی دوران ان کی اس کتاب کی وجہ سے ان پر حملہ ہوا۔ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔